بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللَّهُ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ لاک ڈاؤن کی سختیوں کی وجہ سے حفاظتی تدابیر کے پیش نظر ہماری یہ تفسیر کی کلاس بھی کافی متاثر ہوئی۔ الحمدللہ آج ہم پھر اپنے اس مشن کو جاری کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ، مسائل کے متعلق ہماری گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہے گی۔ آج کی آیات کے اندر اسلام کے متعلق ذکر ہے کہ جب اسلام لاؤ تو اس کے ساتھ پوری طرح وابستہ رہو، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض چیزوں کو اپنا لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تمام کے تمام پورے کیے جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس واضح دین یا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو تم، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے وہ، الا مگر، ان یاتیہم اللہ، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ بھیج دے ان کی طرف، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں عذاب، والملائکۃ، یا اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے اترے، وقضی الامر، فیصلہ ہو چکا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ ان آیات کا شان نزول پہلے سماعت کریں۔ معالم التنزیل، روح البیان، تفسیر ابن کثیر، دیگر تفاسیر کے اندر تقریباً اکثر مفسرین نے اسی شان نزول کو بیان کیا ہے ان آیات کا، کہ نازلت هذه الآیات فی مؤمن اہل الکتاب عبداللہ ابن سلام و اصحابہ، کہ یہ آیت نازل ہوئی ان اہل کتاب کے متعلق جو اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام لائے، یہودیت کو، عیسائیت کو چھوڑ کر جو مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد ان کی رغبت اپنے پچھلے دین کے کچھ مسائل کی طرف، کچھ باتوں کی طرف تھی، دلی میلان پچھلی شریعت کی طرف کچھ تھا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُعَذِّبُونَ السَّبْتَ، اس دلی
رغبت یا دلی میلان میں سے جو پچھلی شریعت کے مسائل یا باتوں کی طرف تھا، ان میں سے ایک یہ تھا یعظمون السبت، ہفتے کے دن کو وہ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا۔ تو یہ جو یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تعظیم سمجھتے تھے۔ وَيَكْرَهُونَ لَحْمَانَ الْإِبْلَ وَأَلْبَانِهَا، اونٹ کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ یہودیوں پر اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا، ان کا دودھ بھی حرام تھا۔ تو جب یہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اندر اس چیز کی وحشت موجود تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کو پسند نہیں کرتے تھے، کراہت کرتے تھے اس میں۔ بعد ما اسلموا، اسلام لانے کے بعد، اسلام لے آئے تو پھر بھی یہ پچھلی یہودیت کی جو باتیں تھیں ان کی طرف یہ رغبت رکھتے تھے، حتیٰ کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ان التوراۃ کتاب اللہ، کہ یا رسول اللہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ فدعنا فلنقم بہا فی صلاتنا باللیل، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی رات کی نماز کے اندر تورات کی تلاوت کیا کریں۔ یہ انہوں نے اجازت طلب کی، اور پچھلے دین، پچھلی شریعت کی طرف ان کا کچھ رجحان، کچھ رغبت تھی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ جب یہ دین آ چکا تمہارے پاس، اسلام آ گیا، اسلام آ جانے کے بعد اب پچھلی شریعت، پچھلا دین تمہارا جو تھا وہ منسوخ ہو چکا، اب اسلام لائے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پچھلے اپنے دین کو جو چھوڑ کر آئے ہو تو اس پورے کے پورے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام لائے ہو تو پورے کے پورے اسلام کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ جو خیالات، یہ وسوسے جو آ رہے ہیں، یا دلی میلان یا رغبت پچھلے دین کی طرف ہو رہی ہے کہ ہم رات کی نماز کے اندر تورات کی تلاوت کریں، تم گوشت کو یا اونٹنی کے دودھ کو پسند نہیں کرتے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہو، یہ رغبت تمہاری جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شیطان کے وسوسات ہیں، شیطانی وسوسے تمہارے دل کے اندر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ان شیطانی وسوسات کی اتباع نہ کرو، وہ شیطان کے قدم ہیں وہ وسوسات، لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کے کئی دشمن ہیں، لیکن سخت ترین انسان کا دشمن شیطان ہے، اور سب سے قریب ترین انسان کے دشمن جو ہے وہ اس کا اپنا نفس امارہ ہے۔ حتیٰ کہ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں 40 سال تک روزے رکھوں گا۔ اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، روزے بھی رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرتا۔ 40 سال تک روزے رکھنے کے باوجود اس کا وہ مقصد پورا نہ ہوا، لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہیں کیا۔ ہم دعا کریں، ہماری دعا ایک دو دفعہ مانگے، دعا قبول نہ ہو، ہماری زبانوں پر شکوے کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اس بندے نے 40 سال تک روزے رکھے، جس مقصد کے لیے رکھے تھے وہ مقصد بھی پورا نہ ہوا تو شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے نفس کو ملامت کیا، کہا یہ تیری نحوست کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، فرمایا اس آدمی سے کہو کہ 40 سال روزے رکھ کر
تجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے تجھے مقام حاصل ہوا ہے۔ یعنی 40 سال تک تو نے روزے جس مقصد کے لیے رکھے تھے وہ پورا نہیں ہوا، لیکن تو نے اپنے نفس کو ملامت کیا تو ہم نے تیرے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ یہ نفس امارہ، اس کا بھی تعلق شیطان کے ساتھ ہی ہے، تو فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، بلکہ ان کا ایک لقب ہے سر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان صحابی، ان کا لقب ہے رازدان صحابی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے راز کی باتیں، حتیٰ کہ جو قیامت تک آنے والے فتنے فساد ہیں وہ اکثر احادیث انہی سے مروی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رازدان صحابی، یہ ان آیات کے متعلق فرماتے ہیں الاسلام ثمان اصحم، اسلام کے 8 حصے ہیں، فعد الصلاۃ والزکاۃ والحج والعمرہ والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ انہوں نے 8 چیزیں بیان فرمائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ 8 چیزیں بیان کر کے حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے، فرمایا قد خاب من لا سہم لہ، جس بندے کو ان 8 میں سے کوئی ایک حصہ بھی نہ مل سکے، قد خوابا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو نہ نمازی بن سکا، نہ مجاہد بن سکا، نہ حاجی بن سکا، نہ عمرہ کر سکا، نہ نیکی کا حکم کر سکا، نہ برائی سے روک سکا، نہ روزے رکھ سکا، نہ زکوٰۃ ادا کر سکا، جو ان میں سے کسی ایک بھی حصے کو نہ پا سکا، فرمایا قد خوابا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اسی آیت کی ضمن میں یہ بھی مسئلہ قابل غور ہے کہ جب ہم اسلام لے آئے، جیسے ان صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم رات کی نماز میں تو رات کی تلاوت کر لیں، تو پچھلا دین یا پچھلی سابقہ کتابیں ہیں تو وہ بھی اللہ کا کلام، تو کیا ہمیں ان کتابوں سے رہنمائی لینی چاہیے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ضمناً کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں یہ عملیات، ایک تو جعلی بابے بنے ہوئے نا عملیات کے اندر، آج کل مشرکین یہودی بھی عملیات کرتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں جی عیسائی کے پاس جانا، اس سے دم کروانا، اس کے سے عمل کروانا یہ کیسا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ عیسائی ہے، وہ کوئی قرآن کی بات تو نہیں کرے گا نا۔ تو اس ضمن میں سنیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نسمع احادیث من یہود فتعجبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ یہاں احادیث، حدیث بمانا لغوی معنی بات، حکایات، ہم یہودیوں سے ان کی کتاب کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں، یہودیوں سے ہم کچھ حکایات سابقہ نبیوں کی یا سابقہ زمانوں کی یا تورات کی حکایات سنتے ہیں۔ جب ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں فتعجبنا، تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں باتیں، افاترا ان نکتب بعدہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاترا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ افاترا ان نکتب بعدہا، کیا یہودیوں سے وہ بعض باتیں حکایات سن کر ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیا کریں، یہودیوں سے مسائل، باتیں، حکایات سن کر ہم لکھ لیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زجر و توبیخ کے اندر فرمایا ام تحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى،
کیا تم بھی اپنے دین کے اندر حیران و پریشان متذبذب ہو جیسے یہودی عیسائی اپنے دین کے اندر متذبذب تھے؟ ام تحوقون یعنی ام تحیرون، کیا تم ام تحیرون فی دینکم، اپنے دین کے اندر تم بھی حیران، تم بھی متذبذب ہو، اور تم چاہتے کیا ہو کہ غیر کتاب، اپنی کتاب کے علاوہ، اپنے نبی کے علاوہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد جئتکم بیضاء نقیۃ، اس کتاب کو، اس دین کو، شریعت اسلامیہ کو، اسلام کو، یا اس کتاب قرآن پاک کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لقد جئتکم بیضاء، تمہارے پاس ایک واضح، بیضاء کا معنی ویسے ہوتا ہے سفید، لیکن یہاں مراد واضح، روشن، تمہارے پاس ایک واضح روشن دین آ چکا ہے، نقیۃ، صاف ستھرا دین آ چکا ہے، جو شرک سے پاک ہے، جو رد و بدل تحریفات سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ لقد جئتکم بیضاء نقیۃ، صاف ستھرا تمہارے پاس دین آ چکا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، آج موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ما وسعہ الا اتباعی، تو میری اور میری شریعت کی اتباع کے علاوہ ان کو کوئی اور کام جائز نہ ہوتا۔ تم تورات کی بات کرتے ہو تو جن پر تورات نازل ہوئی ہے وہ تورات والے نبی بھی آج ہوتے تو ان کے لیے بھی تورات کی اجازت نہ ہوتی، وہ میری اور میری شریعت کی اتباع کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ ہوتے تو ان کے لیے میری شریعت کے علاوہ کوئی اور چیز جائز نہ ہوتی، تو تم میری موجودگی میں تورات یا دیگر دینوں کی بات کرتے ہو کہ ہم ان سے علم طلب کریں، اپنے نبی کے علاوہ، اپنی کتاب کے علاوہ سے ہم دین حاصل کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب اسی آیت کے تحت ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ فی زمانہ، اب بات کروں گا ایک تو وہ اہل کتاب کے متعلق، اسلام لا کر اب اسلام کے تقاضے پورے کرو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، سابقہ دین کو بالکل چھوڑ دو، ایک تو وہ مفہوم ہے۔ ایک مفہوم فی زمانہ کہ ایک بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پرورش پائی اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، لیکن جب دکان پر اپنے کاروبار میں ہوتا ہے تو دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پرورش مسلمانوں کے گھروں میں پائی، مسلمان بھی ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو کام کافروں کے اندر بھی ناپسندیدہ ہے، ناانصافی، خیانت، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، ان کاموں کو تو کافر بھی ناپسند کرتے ہیں، اور ایک مسلمان ہو کر وہ کام کرے جو کافر بھی ناپسند کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی غور کرے کہ میں مسلمان ہو کر اسلام کے تقاضے کس حد تک پورے کر رہا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ہو تو اسلام کے دائرے کے اندر جو اس اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، تاکہ جو تمہارا مذہب ہے اس تمہارے مذہب کے جو اثرات ہیں وہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے، تمہارے جسم، لباس، بول چال، تمہارے کردار کے اوپر وہ تمہارا اسلام جو ہے وہ نمودار ہو۔ کیونکہ جب کسی کو تبلیغ کی جاتی ہے تو تبلیغ کے اندر ایک تو قولی طور پر تبلیغ ہوتی ہے، ایک عملی طور پر۔ قولی طور پر اثر کم ہوتا ہے، عملی طور پر اثر زیادہ ہوتا ہے، اور قولی طور پر بھی اثر اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا جو دامن ہے پورا کا پورا وہ دامن ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔